تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کو پڑھنے والا اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ جب بندہ تہجد گزار بن جاتا ہے، اس وقت کی مانگی ہوئی دعا قبولیت کی طرف ایسی تیر کی طرح جاتی ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جاتی ہے اللہ کے کرم سے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مشل خان ولاگ۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اچھے سے کمنٹ کر دیجئے۔ اچھا جی، آج میں آئی ہوں ایک سسٹر کی میریکل سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنے، جو انہوں نے شیئر کی ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ لوگوں سے اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جسے آپ سب بھی انسپائر ہوں گے۔ جب میں 9th اسٹینڈرڈ میں تھی تب میں ایک لڑکے سے ملی۔ وہ میری کوچنگ میں آتا تھا۔ وہ میرے سے کافی الگ تھے، بٹ مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی جب پہلی بار دیکھا تب سے، اور وہ میرے بیسٹ فرینڈ بن گئے۔ پر ان کو میری ایک فیمیل بیسٹ فرینڈ پر کرش تھا۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں بہت زیادہ روئی تھی۔ فائنلی پھر انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ مجھے تمہاری فیمیل بیسٹ فرینڈ پر کرش ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اسے جا کر بتاؤں اور ان کا پروپوزل رکھوں۔ میں پوری طرح سے پھنس چکی تھی۔ میں نہیں کرنا چاہتی تھی، بٹ پھر مجھے کرنا پڑا کیونکہ ان کی خوشی ہر حال میں مجھے عزیز تھی۔ میں نے اپنی فیمیل بیسٹ فرینڈ کو بتایا تو اس نے پروپوزل ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا اور ان کے بارے میں برا بولنے لگی۔ جب میں نے انہیں جا کر سب بتایا تو انہوں نے کہا کہ سب تمہاری غلطی ہے۔ انہوں نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ میں جب فرسٹ ایئر میں تھی تو انہوں نے مجھے پروپوز کیا اور میں نے انہیں ترنت ہی ہاں بول دی۔ انہوں نے مجھے کنونس کیا فزیکل ریلیشن شپ کے لیے۔ استغفر اللہ۔ پھر پتہ چلا کہ ان کا کچھ اور لڑکیوں کے ساتھ بھی فزیکل ریلیشن شپ رہا ہے۔ میں ایک دم سے اللہ کے پاس گئی اور توبہ کی۔ میں جانتی ہوں بہت دیر ہو چکی تھی، پر اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ میں روز تہجد پڑھنے لگی اور اللہ سے بولنے لگی، یا اللہ پلیز میری مدد کیجئے۔ میں نے لگاتار تہجد پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنے کے بعد میری دعا قبول ہو گئی۔ عید الفطر کے دن انہوں نے مجھے میسج کیا۔ پہلی بار بہت ہی پولائٹلی بات کی اور کہا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ نارملی ہمارا ریلیشن شپ چل رہا تھا، پر یہ بھی حرام تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا حرام اور حلال ریلیشن شپ کے بارے میں۔ ایک سال بعد 8 دسمبر 2022 کو میرے پاپا کو میرے ریلیشن شپ کے بارے میں پتہ چل گیا۔ میری فیملی مجھے ٹارچر کرنے لگی اور مجھے آگے پڑھائی کرنے سے منع کر دیا۔ میں بہت دعائیں کرنے لگی آگے پڑھنے کے لیے کیونکہ مجھے MBBS کرنا تھا۔ 2 دن کے بعد میرے پاپا مجھے اسکول بھیجنے کے لیے مان گئے۔ میں اسکول جا کے اپنی فرینڈ کے نمبر سے انہیں فون کر کے سب بتایا۔ انہوں نے میری فیملی سے بات کی اور منا لیا ہمارے رشتے کے لیے۔ میرے سیکنڈ ایئر کے پیپر کے بعد میرے پاپا نے مجھے آگے پڑھنے سے منع کر دیا۔ یہ سن کر میں بہت روئی۔ انہوں نے میری سب باتیں اپنے پاپا کو بتائی اور ان کے پاپا بہت اچھے ہیں الحمدللہ۔ ان کے پاپا نے کہا کہ میری آگے کی پڑھائی کی ذمہ داری ان کی ہے، اور اب میں MBBS پریپریشن کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہمارا نکاح بھی ہو جائے گا اور ہم ایک حلال ریلیشن شپ میں ہوں گے۔ بہت سارے ایفرٹس کے بعد، تہجد پڑھنے کے بعد فائنلی میری لائف میں معجزہ ہوا۔ جب میری فیملی کو میرے ریلیشن شپ کے بارے میں پتہ چلا تب میں بہت برا بولتی اپنی فیملی کو، بٹ اب مجھے پتہ چلا یہ سب کیوں ہوا۔ اللہ کو میرے حرام ریلیشن شپ کو حلال میں بدلنا تھا، اس لیے